جو کمیٹیز نہیں بنا عباسی سکتی, صاحب جو کمیٹیز کو انڈرمائن کرتی ہیں. شاہد خاقان عباسی صاحب, آپ پارلیمنٹ کے اندر بھی بیٹھے ہیں, آپ سپریم کورٹ کے پاس بھی جا رہے ہیں. یہ تو پارلیمنٹ چھوڑ دیں اگر آپ سمجھتے ہیں وہ انڈرمائن ہوگی. سب باتیں آپ نے لکھی ہے کہ سپریم کو, ہم نے لکھا ہے کہ سپریم کورٹ کیوں آئے, میرا خیال ہے ہم نے اس میں بات لکھی ہے کہ ان کا سپریم کورٹ ریئیکشن کیوں آئے. آپ بتا دیں. عباسی صاحب کو آپ پریشان مت کریں. اچھا میں کہہ رہا میری ہوں اطلاع غلط ہے یا ٹھیک ہے, میری اطلاع کے مطابق لیڈر آف دی اپوزیشن اور عباسی صاحب جیسے جو سیزن پالیٹیشین ہیں مسلم لیگ نون میں, ان سر یہ غلط ضرور ہو سکتی ہے, ان کو کانفیڈنس میں نہیں لیا گیا اور یہ اس فیور میں نہیں تھے. اب چونکہ بیٹھے ہوئے پارٹی لائن ہے, انہوں نے کچھ نہ کچھ تو کہنا ہی ہے, لیکن یہ اس میں انوالو نہیں ہے. یہ میں آپ کو پہلے پارٹی لائن تو آپ کی بھی پارٹی لائن ایک دوسری بات پارٹی فیصلہ ہوتا ہے. دوسری بات کامن سینس کی بات ہے جو ابھی ہارون بھائی نے کہی ہے کہ میرا خیال میں کوئی بھی فقہ ہو, دنیا ہو, آئین ہو, یقیناً بات کرنے والے کا جو ایک پروفائل ہے اس کو ضرور دیکھا جائے. منصور اعجاز کے بارے میں مجھے تو خیر زیادہ پتہ نہیں تھا, وہ موجود نہیں ہے آنے کے بعد نہیں, میں اور بات موجود نہیں ہے تو یہاں پہ موجود نہیں, یہ ایشو آنے کے بعد جو بندہ موجود نہیں, وہ جو باتیں کرتا ہے تو ادھر کون موجود ہوتا ہے؟ ابھی تک ڈسکشن میں پاکستان جو وہ حقانی کے خلاف, پریزیڈنٹ کے خلاف, پاکستان کے خلاف, آئی ایس اے کے خلاف ہمیں ڈیفینڈ کرنا ہے. پورے پاکستان کو اس نے ہلا کے رکھا ہے. 5 دفعہ آپ کی باتیں ریپیٹ کی ریپیٹڈلی. میں کہہ رہا ہوں بہت زیادہ اس سائڈ پہ ایک فائدہ نہیں. ایک آدمی جو ہے اس ملک کو ہلا کے لایا ہوا ہے اس نے. آدمی جیسا بھی ہو, اس کی باتیں اگر غلط تھیں حکومت کھڑی ہو جاتی, سفیر کھڑا, ہم نے کوئی ایسی بات نہیں ہے. حکومت پہلے کھڑی ہوتی ہے اسی لیے تو ناراض ہوتے ہیں. حکومت سب سے پہلے سفیر صاحب نے کہا پتہ ہی نہیں ہے, کسی نے کہا کچھ ہوا ہی نہیں ہے. پھر ایسے نہ کریں. سفیر صاحب نے بڑے جواب دیے, سارے موجود ہیں. میری بات سفیر صاحب نے جواب ہے کہ اس شخص کے بارے میں آپ کی بھی وہی رائے ہے, میری بھی وہی رائے ہے, اور ہارون بھائی نے بڑی کھل کر بات کی ہے کہ ایک ایسے شخص کے بارے میں جس کے بارے میں مجھے کم از کم ابھی زیادہ پتہ چلا ہے کہ وہ ایک دنیا کا جھوٹا فراڈیا آدمی ہے اور بلیک میلر ہے, اور اس کی ایکسپلائٹیشن میں آپ لوگ آ گئے ہیں, اور پھر آپ نے ایک مناسب فورم پہ اس نے ایکسپلائٹ کیا. اور کیا کیا, تو آپ نے کیس کیوں نہیں کیا ابھی تک؟ اور کیا کیا, وہ اتنا گندا آدمی کیس کر دیں. میں یہ بھی بتا دوں, یہ بھی آپ نے حقانی صاحب کی سٹیٹمنٹ سنی ہوگی ابھی کرنے والے کہ میں اس انکوائری کے فیس کرنے کے بعد I will sue against him. یہ why after it? Why not before? ایک یار پھر وہی بات کر رہے ہیں. ابھی کیوں نہیں؟ اگر کرائم کمٹ ہوا تھا 2 مئی کو تو نومبر میں آرٹیکل کیوں لکھوایا گیا ہے؟ کیوں 5 مہینے کے بعد کس کو خیال آ گیا؟ اور آپ کا خیال ہے یہ کون کر رہا ہے؟ کون؟ امریکہ نے لکھوایا ہے. اچھا امریکہ کس کا آدمی ہے وہ کہتا ہے میں امریکن سٹیزن, آئی ایم لائل ٹو امریکہ ناٹ ٹو پاکستان. سر جی ایک بات کیوں کرایا امریکہ نے اگر اتنی بڑی سازش کی تو پھر آج ہلری جو باجی ہیں یا چاچی کیا وہ وائس رائے پاکستان کی؟ ان کو ان پہ اتنا پیار کیوں آ رہا ہے؟ ہاں میں وہی کہہ رہا ہوں کہ وہ وائس رائے ہیں. وہ تو ایسے لگتا ہے کسی کو کہہ رہی ہیں کہ ان کا آنا واپس آنا بہت ضروری ہے, آپ وہ تو کسی کو وارن کر رہی ہیں. ٹھیک ہے, ہم نے دیا ہوا نا اسٹیٹس وائس رائے کا. کس نے دیا؟ Who is she to ہم talk سے about مراد پچھلی گورنمنٹ ہے جس میں آپ بھی شامل تھے. پاکستانیز جنرلی, اوکے, اس میں بہت اچھے لوگ بھی ہیں جو نہیں بھی دیتے. Who is she to tell the people of Pakistan کہ President of Pakistan will definitely come back to Pakistan? Who is she? ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اس کی مجال کیا ہوئی؟ تو یہ آپ کی مجال ہو سکتی ہے کہ اگر اس کا پریزیڈنٹ بیمار ہو اور باہر ہو کہ نہیں جی وہ ضرور پارلیمنٹ میں کنڈیم کریں گے اس کو؟ بالکل کریں گے اور کرنا چاہیے. پھر استعمال تو نہیں ہو جائیں گے. پتہ یہ کر لیں کہ جو اس کی انفارمیشن تھی اس کو کس نے ویریفائی کیا, یہ ذرا پتہ کر لیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ان سے جو الزامات تھے ان کو ان کی ٹیکنیکل ویریفیکیشن ہوئی, کس نے کی, پھر سمجھ یہ باتیں سامنے. سر یہ کیا ہے, ان کو برا بھلا بھی کہتے ہیں, پھر ان کی باتیں بھی سنتے ہیں. اگر ان کو پتہ ہے تو یہ رکھیں قوم کے سامنے. قوم کے سامنے آ گیا. ڈی جی آئی کی میٹنگ ہوئی منصور اعجاز سے, انہوں نے ثبوت پیش کیا, انہوں نے ایکسیپٹ کیا, ان کے سامنے رکھا گیا. Don't get me wrong, what I am saying is کہ اگر یہ اسکینڈل ہوتا بھی تو اس کو بڑے طریقے کے ساتھ اندر ہینڈل کرنا تھا. پورے پاکستان میں اور دنیا میں اچھال کے دنیا کیا سمجھ رہی ہے کہ دیکھو ہماری آرمی کیسی ہے, دیکھو یہ ملک لڑتا ہے, دیکھو اس کا میسٹر کٹ. دیکھیں سر ایڈیٹروں کو کون بلا کے, ہارون صاحب ایڈیٹروں کو کون بلا کے یہ ایویڈنس دکھا رہا تھا جس کی بات کر رہے ہیں؟ آئی ڈونٹ کیئر کس نے بلایا ہے, میں ایسے پاکستانی بات کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس چیز کو اندر ہی اندر ہم اتنی چیزیں اندر ہی اندر ہینڈل کر لیتے ہیں. اس کو بھی ہینڈل کیا جا سکتا تھا, حقانی صاحب کا ریزگنیشن بھی لیا جا سکتا تھا, اور بڑی چیزیں کی جا سکتی تھی. دنیا میں گندا ہونے کی ضرورت نہیں. کمنگ بیک ٹو دا پریزیڈنٹ آف پاکستان, کیونکہ ٹائم جلدی سے جا رہا ہے, مجھے یہ بتائیے کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کا ملک سے باہر جانا, یہ ہے کہ کس نے کیا, وہ ذمہ داری بھی قبول کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, نہیں وہ صدر پاکستان جو ہے ملک سے باہر جانا ان کا,
اور رہنا وہاں پہ، یہ کسی تبدیلی کا شخصانہ ہے یا نہیں؟ میں نے فاروق آپ کو شروع میں کہا تھا کہ اگر تو یہ پریس کی مس انٹرپریٹیشن ہے یا ہم جیسے لوگوں کی مس انٹرپریٹیشن ہے کہ وی آر ریڈنگ ٹو مچ انٹو اٹ، تو 2 دن میں پتہ چل جائے گا نا. اگر اس چیز کو پرولونگ کیا گیا کہ صدر مملکت کو 10 دن اور آرام کرنے کے لیے دبئی میں کہا گیا ہے، تو دین دا سسپیشنز ول اسٹارٹ بیکمنگ ریالٹی. کیونکہ بھائی 10 دن آپ پر صدر پاکستان آپ کیسے، تو میرا خیال ہے کہ 2-3 اگر اور آئی پرے ٹو گاڈ کہ صدر مملکت بالکل صحت یاب ہو جائیں گے اور 2 دن میں وہ واپس آ جائیں گے. اگر وہ نہیں آئے اور یہ پرولونگ کیا تو پھر اسپیکولیشن جو ہیں وہ اور زور پکڑیں. اور آپ یہ اسپیکولیٹ بھی کریں گے کہ حکومت جو ہے وہ جواب نہیں دینا چاہتی سپریم کورٹ کو، اس لیے باہر چلے گیا صدر صاحب؟ نہیں یہ تو کیا پریزیڈنٹ نے جواب خود لکھ کے دے رہا تھا؟ نہیں، ان کی ٹیم نہیں کر سکتی. صدر صاحب بیمار ہیں، ان سے پوچھیں گے تو پھر ہوگا جواب. نہیں یہ تو صدر صاحب کی کیا انوالومنٹ ہے بیچ میں؟ صدر پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے، اسے کوئی جواب دینا ہے، اسے جواب دینا ہے. ان کے وکیل ہیں، ان کے منسٹر ہیں، پیپلز پارٹی. یعنی کہ آپ کو لگتا ہے جواب آ جائے گا؟ بالکل. دیکھیں وہ تو ان کا فیصلہ ہوگا کہ جواب کب دینا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا. صدر کے باہر جانے سے جواب نہیں رکے گا. تبدیلی نظر آتی ہے آپ کو؟ دیکھیں ہم تبدیلی برائے تبدیلی کے حق میں نہیں ہیں. تو آپ کس ہم تبدیلی کسی کے حق بنگلہ میں؟ دیش ماڈل کے حق میں نہیں ہیں. آپ کس تبدیلی کے حق میں؟ تبدیلی ہم الیکشن کے ذریعے تبدیلی کے حق میں، جس سے آپ چاہے وہ آج ہو چاہے وہ اپنی ٹرم جو ان کی چڑیا نے بتایا ہے تو وہ کوئی اور ہی تبدیلی ہے. نہیں، میری چڑیا نہیں ہے جناب، ستارے بتاتے ہیں. لیکن ہم کسی ایسی تبدیلی کے حق میں نہیں ہیں جس کا آپ نے ذکر کیا. بڑی سیدھی بات. پھر استعمال ہو گیا نا. لیکن استعمال حکومت دیکھیں برڈن حکومت پہ ہے. آج برڈن آپ پہ بھی ہے، تاریخ کا حکومت برڈن. اگر صرف یہ وضاحت کر دے کہ صدر صاحب کو کیا بیماری ہے، واقعی بیمار ہیں یا نہیں، بتا دیا گیا. میں کے صدر ہیں. دیکھیں بات بڑی سمپل ہے، کوئی اتنی لمبی جوڑی. سائنٹیفک بیسس پہ میں بتا سکتا ہوں. ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. اگر وہ علاج کروا رہے ہیں اس کی وضاحت بھی ہو جائے، حقائق عوام کے سامنے رکھ دیں. ٹھیک ہے، بس اتنی بات ہے. ٹھیک ہے. اگر ان کو 2 ہفتے چاہیے کہتے 2 ہفتے رہیں گے. چلیں، آپ نے یہ ریومرز مان لیے. سر میں آپ کے پاس آتا ہوں. آپ نے یہ ریومرز مان لیے، چلیں تو آگے کیا ہونے والا ہے آپ کو؟ کون سے ریومرز؟ یہ جو تبدیلی کی کہانیاں ہیں، حکومت کے اوپر پریشر ہے. میں تو کسی ریومر کے ذریعے تبدیلی کے حق میں نہیں ہوں. ٹھیک ہے. نہ ہی میں سمجھتا کوئی ڈیموکریٹ پھیلا کیوں رہے ہیں ایسی تبدیلی کے حق پھیلا کیوں رہے ہیں سر؟ ہم نے کوئی ریومر نہیں آپ کی پھیلایا، پارٹی نے پھیلا. قطعاً نہیں. اس ملک میں کوئی تبدیلی آنے والی نہیں ہے. اگر تبدیلی آئے گی تو الیکشن کے تھرو آئے گی. یہ بات آپ میری نوٹ کر لیں. ٹھیک، پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے. حکومت کی اپنے جو باتیں ہیں وہ شک و شبہات پیدا کرتی ہیں. میں صرف فرق یہ ہے کہ لیڈرشپ کو اللہ سلامت رکھے. بڑی میچور لیڈرشپ بڑی مشکل سے اس ملک میں آئی ہے. لیکن میاں صاحب بھی بیمار ہوئے تھے، لیکن ہم نے اس قسم کی کبھی کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے، لیکن ملک میں ریومرز آئے. نمبر 2 اس وقت بھی آئے ریومرز. نہیں، لیکن پیپل پارٹی کے فورم سے یہ ہوا تھا کہ پریزیڈنٹ صاحب نے خود فون کر کے وہاں کا جو بھی اٹینڈنٹ تھے، ان کے بھائی تھے یا ڈاکٹر صاحب، غالباً ڈاکٹر صاحب تھے، ان سے خیریت دریافت کی اور اس کے لیے دعا کی. بنیادی فرق میں کہہ رہا ہوں کہ ایک رویوں کی میں بات کر رہا ہوں. ہم نے کسی رویے کی، کسی تبدیلی کی، پارٹی لیڈرشپ کی بات نہیں کی. دوسری، جب ایک ڈاکٹر کی ان کے پرسنل فزیشین کی سٹیٹمنٹ آ گئی ہے، تو اب میرے خیال میں سوال کرنا، پھر میں ایک دفعہ اگر آپ ریپیٹ کر دوں دوبارہ جو میں نے آف دی ریکارڈ بات کی تھی، مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ میڈیا کے دوستوں نے شاید حکومت میں آنا چاہ رہے ہیں. کوئی پریزیڈنٹ بننا چاہ رہا ہے، کوئی پرائم منسٹر بننا چاہ رہا ہے، کوئی کیبنٹ وزیر بننا چاہ رہا ہے. مجھے لگتا ہے ایسے ہے. ناظرین، میں نے تو سٹارٹ پہ کہہ دیا نجومی بنے ہوئے ہیں. ہارون بھائی کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ہوگا جب نجومی بنے ہوئے جو لوگ جتنا بڑا. عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کے ذریعے تبدیلی. کوئی پولیٹیشین پارلیمنٹیرین نہیں چاہتا کہ اور کوئی سیاستدان کی تبدیلی غیر آئینی طریقے سے یا یہ جو ہے بنگلہ دیش ماڈل، یہ ماڈل اگر چاہتے ہیں تو وہ ملک سے دشمنی کرنا. ایگزامپل دوں، ایگزامپل سسٹم توڑنا چاہتے ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب بس خوشی سے ڈانس نہیں کر رہے تھے، باقی تو وہ سب کچھ کہہ رہے تھے. تبدیلی آ گئی آنے والی. شاہ محمود قریشی صاحب کا میں کہوں گا وہ اس وقت موجود نہیں ہے، اس لیے ان کے خلاف بات نہیں کرنی چاہیے. پاکستانی ہیں اور پاکستانی، یہ فارمولہ اپلائی کر دیں اس کے لیے. اچھا چلیں، سلیکٹو جسٹس ہونی چاہیے. لیکن سر بہرحال آپ کو کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی؟ جی تبدیلی آ چکی ہے. جمہوریت آ چکی ہے. ہم نے بڑا اچھا جواب دے دیا. جمہوریت نہیں، میں یہ میمو کی بات ہے، یہ بیماری کی بات. میری بات سنیں، جمہوریت آ چکی ہے، ایک سسٹم میں آپ آ چکے ہیں. اور سسٹم کے تحت جو ایک طریقہ کار ہے الیکشن کا، اور سوائے الیکشن کے کوئی نہیں ہے. جب الیکشن آئے گا جس کو لوگ ووٹ دیں گے یقیناً وہ حکمران ہوگا. ٹھیک ہے. اور باقی اپوزیشن. اور یہ میمو گیٹ کا جو جواب داخل کرنا ہے یہ تو 15 تاریخ کو ہو جائے گا. دس از نو ایشو، میری نظر میں ایشو نہیں. یہ جب حاضر ہو جائے گا داخل کر دیا وہ لیگل ٹیم فیصلہ کرے گی جو بھی کرنا ہے. لیگل ٹیم کون ہے؟ بابر اعوان صاحب.
यकीनन वो भी हमारी टीम कैसा है, जो कि खुद क्लेम करते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट हमें सुनती नहीं है, उसके बाद वो जवाब कह रहा हूँ कि जो कहते हैं वो मेरे से बेहतर कहते हैं, आईनी तौर पर उनको मेरे से ज़्यादा पता है। राइट। और लीगल टीम जो है, मैंने अगेन मैं लीगल टीम वो फैसला करेगी। लीगल टीम की बात हम सुनेंगे सर। मुझे बताया जा रहा है नज़र मोहम्मद गुंदल साहब, टाइम ख़त्म हो गया प्रोग्राम का। आपका तशरीफ़ लाने का बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर तशरीफ़ लाने का। हारून अख्तर खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर तशरीफ़ लाने का। ख़वातीन और हज़रात, आपने आज के प्रोग्राम के सारा डिस्कशन तो सुना ही होगा, लेकिन उसके साथ साथ मैं एक बात कहना चाहूँगा। टाइम बिल्कुल कम है कंक्लूजन का, लेकिन एक बात कहूँगा, वो ये है कि अमेरिका की तरफ से जो कंसर्न्स आ रहे हैं, खुदा के लिए, मुझे पता है कि इस वक्त अमेरिकन एम्बेसी भी मॉनिटर करती है प्रोग्राम्स को, हाथ जोड़ के कहते हैं जी कि आपने बहुत नुकसान कर दिया इस मुल्क का, अब तो रहम कर लें, लीव अस अलोन। ये जो मजाक है आपके रोज़ाना की स्टेटमेंट प्रेशर, उसकी वजह से हुकूमत का क्या हाल हुआ, अपोजिशन का क्या हुआ, अवाम का क्या हुआ, फौज का क्या हुआ, वो नुकसान आपको भी लड़ जाएगा। ये था जी आज का प्रोग्राम। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।